زکوٰۃ کا ایک نظام پیش کیا اور اس کو مدینے میں نافذ کر کے دکھلایا کہ دیکھو اس طریقے سے سماج سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی تو ہے پاکیزگی، زکوٰۃ کے معنی مال خرچ کرنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم لاکھ متقی اور پرہیزگار صحیح لیکن ہم انسان ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا عظیم رکن ہے، نماز کے بعد فرضیت کے اعتبار سے نمبر 2 پر زکوٰۃ کا نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم إلی الأخیر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، میں پہلے مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ جس مضمون پر مجھے آپ حضرات کی خدمت میں آج چند گزارشات عرض کرنی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ مضمون آج ہی مکمل ہو جائے۔ اس لیے میں نے مؤذن صاحب سے گزارش کی کہ آپ تھوڑا سا پہلے اذان دے دیں کیونکہ مجمع آ گیا ہے، تاکہ میں پہلے بات شروع کر کے بات مکمل کر سکوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری گفتگو کے بعد ایک دو اعلانات ہیں، اس کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کرنا تھا، چنانچہ آپ حضرات سے گزارش کی گئی کہ آپ حضرات سنتوں کو بعد میں ادا کریں، جو یہاں ایک ترتیب ہے، انشاءاللہ وہ وقت ملے گا آپ کو۔ رمضان شریف کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ اس جمعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جس مضمون کا انتخاب کیا وہ اسلام کا ایک بڑا بنیادی رکن ہے۔ فرضیت کے اعتبار سے تو نمبر 3 پر آتا ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے نمبر 2 پر آتا ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 85 یا 86 مقامات پر، اب ایگزیکٹ فیگر میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس مضمون کو اٹھانے کی آج مجھے اس وقت ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ بہت سے لوگوں کے سلسلے میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو اس طریقے سے نہیں ادا کرتے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بالکل ایکیڈمک انداز میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کر دی جائیں۔ سب سے پہلی چیز، میں اس کو 1 2 3 کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ، آپ حضرات دعا فرمائیں کہ میں بہرکیف اس مختصر سے وقت میں کما حق باتیں کر سکوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں اور غیر اسلام میں ایک فرق سمجھ لیجیے آپ، یہیں سے اللہ کرے ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اسلام دنیا کا واحد اور سچا مذہب ہے جو ایک انسان کی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر
ہر سطح پر مکمل رہبری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک بات عرض کروں کہ ایک غریب انسان کو ہم کیسے مالدار بنائیں، ایک غریب خاندان کو کیسے مالدار بنایا جائے، ایک غریب سماج کو کیسے مالدار بنایا جائے، ایک پورے علاقے کو، پورے ملک کو کیسے مالدار بنایا جائے، اس حوالے سے اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے سوال کریں کہ بھائی آپ مذہبی اعتبار پر آپ بتلائیں کہ آپ کے یہاں مذہبی طور پر کیا شکلیں ہیں جس کی وجہ سے غریب انسان کی غربت دور ہو سکے، تو کسی بھی مذہب کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ ایک انسان، پھر ایک خاندان، پھر ایک سماج، پھر پورا ملک، اس کی غربت کیسے دور کی جا سکتی ہے۔ سارے مذاہب میں دان دینے کے لیے باتیں کہی گئی ہیں، ہمارے یہاں دان دینے کے لیے الگ لفظ ہے۔ دان کے لیے صدقے کا لفظ ہے، ہدیے کا لفظ ہے، عطیے کا لفظ ہے، امداد کا لفظ ہے۔ عربی میں قرآن مجید میں اس کے لیے انفاق کا لفظ ہے، لیکن ایک سسٹم جس کے ذریعے سے ایک سماج کی غربت دور کی جائے اور ایک نظام طے کیا جائے کہ اتنی رقم آپ کو اس نظام کے تحت ہر حال میں ادا کرنی ہے، نہیں تو آپ گنہگار ہوں گے اور اللہ کے ہاں سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس نظام کو نہ انفاق کہتے ہیں، نہ صدقہ، نہ خیرات، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اسلام میں اور غیر اسلام میں نے آپ کے سامنے فرق بتایا کہ ہمارے یہاں غربت کو دور کرنے کا پورا نظام موجود ہے، نمبر ایک۔ اب نمبر دو پر آ جائیں۔ شاید آپ حضرات کو یاد ہو، میں نے ہر سال رمضان شریف میں اس مضمون پر میں باتیں عرض کرتا ہوں، سال گزشتہ بھی کی ہوں گی، بہت ممکن ہے وہ بات میں نے رکھی ہو، اگر رکھی ہے تو معافی چاہتا ہوں، دوبارہ رکھ دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک سیکریٹری جنرل تھے بہت پہلے، یہ 20-25 سال پرانی بات ہے، ان کا نام تھا کوفی عنان۔ وہ شاید افریقن کنٹری سے بلانگ کرتے تھے، کچھ کالے کلر کے تھے، واللہ عالم کہاں کے تھے اس سے مطلب نہیں۔ انہوں نے ساری دنیا کے دانشوروں کو اور مذہبی رہنماؤں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ بھائی ہم دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا، کوئی نظام، کوئی سسٹم ہے؟ چونکہ انہوں نے یہ بات کہی وہاں پر کہ سیاسی لوگوں سے تو ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس لیے میرے مذہبی اور سماجی لوگوں کو بلایا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، ایک عالم دین بھی اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ عقل مند آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر تجربہ خود نہیں کرتا۔ آپ جس مقصد کے تحت، جس مشن کے تحت یہاں پر آج سب کو لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ پرانی تاریخ دیکھیں کہ کیا کبھی اس مضمون پر، اس مشن پر کسی نے کام کیا ہے؟ تو پھر بتلایا کہ ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دور تھا کہ دنیا کا ایک خاص علاقہ، جو دنیا کا سب سے غریب علاقہ تھا، ایک عظیم ہستی نے وہاں پر ایک نظام پیش کیا اور بہت مختصر مدت میں پریکٹیکلی جب اس نظام کو وہاں پر نافذ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس پورے علاقے سے غربت دور ہو گئی۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا علاقہ تھا اور وہ کون سی عظیم ہستی تھی؟ تو انہوں نے ادب سے نام لیا کہ وہ عظیم ہستی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، اور اس علاقے کا نام ہے حجاز۔ غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے بعد کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام میں ایک فرق اور سمجھیے، اسلام اور غیر اسلام میں۔ اسی لیے میں بہت جلدی سے ایک بات میں پہلے جان بوجھ کر بیٹھ گیا ہوں تاکہ بات کو پھیلاؤں نہ، لیکن بات کا تعلق ایمان عقیدے سے اس لیے عرض کر دے رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام پیغمبروں میں جو سب سے افضل مقام حاصل ہوا، علماء نے اس کی وجوہات لکھی، کیوں حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز یوں نہیں عطا کرتے، نہ وہاں رشتہ داری چلتی ہے، نہ دوستی چلتی ہے، نہ علاقہ چلتا ہے۔ تو اس پر علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی۔ ایک وجہ لکھی کہ دنیا میں آپ پہلے اور آخری ایسے پیغمبر ہیں، عام انسانوں میں کوئی نہیں ہے، لیکن پیغمبروں میں صرف آپ تنہا ہیں
جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک نظام پیش کیا اور پھر اپنی زندگی میں ہی اس نظام کو نافذ کر کے بھی دکھلا دیا۔ دوسرے پیغمبروں نے نظام پیش کیا لیکن اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پائے۔ انہوں نے مدینہ منورہ جیسی ایک ریاست قائم کری اپنی زندگی میں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جو لوگ انقلابی لوگ ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ ان کو انقلاب لانے میں 100 سال لگتے ہیں۔ انہوں نے ایک فکر دنیا کے سامنے پیش کی، ایک آئیڈیا دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے شاگردوں نے اس میں کام کیا، پھر ان کے شاگردوں نے کام کیا، تب کہیں جا کر کبھی 100 سال کبھی 200 سال میں انقلاب آیا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دنیا کی ایسی واحد ذات ہے جنہوں نے ایک نظام خود پیش کیا اور اس نظام کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھلایا۔ زکوٰۃ کا ایک نظام پیش کیا اور اس کو مدینے میں نافذ کر کے دکھلایا کہ دیکھو اس طریقے سے سماج سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا فرق، چنانچہ میرے عزیزو، یہاں پر غلط فہمی ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے۔ مسلمان بیچارہ کیا سمجھتا ہے حضور کا، دین کا، قرآن کا کام صرف اوپر کا ہے، آخرت کا ہے۔ نہ، پہلے دنیا کا کام ہے۔ تم کیسے ایک مضبوط اور کیسے طاقتور اور کیسے ہر علاقے میں نمائندگی کرنے والے مسلمان بنو گے، حضور نے اس کا طریقہ پیش کیا۔ اب آگے آئیے لفظ زکوٰۃ کے سلسلے میں مضمون کے اسی لیے سمیٹ کر کے رکھ رہا ہوں۔ لفظ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک تیسری بات بتاؤں میں آپ کو اسلام کی خوبیاں بتلا رہا ہوں۔ اس کے ذریعے سے اسلام یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا سچا مذہب ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا آخری کلام ہے اور اس سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ پھر علماء نے اس پر وجوہات لکھی، یہ کیسے افضل کلام ہے۔ اس پر ایک وجہ لکھی، لفظ کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے سینکڑوں وجوہات پیش کی علماء نے۔ ہم کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم خالی ایمان رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں، سمجھو بھی کیسے اللہ کا کلام ہے، وہ چیز بھی سمجھو تاکہ جب تمہارے سامنے سوالات آئیں تم اس کا جواب دے سکو۔ اب آ جائیے تیسری بات پر۔ یہاں لفظ زکوٰۃ دنیا کی سب سے انوکھی اصطلاح ہے۔ مال خرچ کرنے کا معنی نہیں عربی میں زکوٰۃ ہے۔ عربی میں زکوٰۃ کے معنی مال خرچ کرنا نہیں ہے۔ عربی میں زکوٰۃ کے معنی ہے مال خرچ کرنے کے لیے انفاق کا لفظ آتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے پڑھتے ہیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ینفقون اس کے معنی مال خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی مال خرچ کرنا نہیں ہے عربی میں۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لفظ بھی بتاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ بات مجھے بہت نہیں پھیلانی کیونکہ وقت بہت کم ہے، جو بہت ساری باتیں زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کرنی ہے، لیکن جلدی رکھ رہا ہوں، اللہ کبھی توفیق دیں گے تو ہم لفظ کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہر لفظ یہ کہتا نہیں یہ اللہ کا منتخب لفظ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی تو ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ کے معنی مال خرچ کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس مال کو جو 2.5% ہے، جس کا ایک پورا نظام آپ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں میں زکوٰۃ لو اور زکوٰۃ لے کر غریبوں کو خرچ کرو۔ کیا ملے گا ان کو؟ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مال کو بھی پاک کرو اور ان کے نفس کو بھی پاک کرو۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم لاکھ متقی اور پرہیزگار صحیح، لیکن ہم انسان ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، متقیوں کی، ہم گنہگاروں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ ہم دکان پر بیٹھے، ہم اپنے آفس میں بیٹھے، ہو سکتا ہو نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی غفلت میں کوئی غلط رقم آ گئی ہو، کون حق ادا کر سکتا ہے؟ جو لوگ آفس والے ہیں وہ ذرا اپنا جائزہ لیں۔ حکومت تنخواہ دیتی ہے آپ کو، آپ کا آفس، آپ کا مینجمنٹ تنخواہ دیتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس 8 گھنٹے میں آپ نے کما حق صرف آفس کا کام کیا ہے؟ ہو سکتا ہو 10 منٹ اپنا بھی ذاتی کام کیا ہو۔ ہمارے ندوے میں پرنسپل تھے مولانا محب اللہ لاری صاحب، اللہ بخشے ان کو، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہم تو کاروبار نہیں کرتے، ہم تو ملازمت کرتے، ہماری تو ایک رقم حلال کی ہے، وہ سنیں، ان کی عادت شریفہ یہ تھی
کہ اپنا کام اپنے قلم سے کرتے تھے، اپنی کاپی الگ رکھتے تھے، اور جب کبھی کوئی ان کا اپنا عزیز اگر دفتر میں ملنے آ گیا تو وہ نوٹ کر کے رکھ لیتے تھے کہ 10 منٹ یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، میرے ماموں، میرے خالہ، میرے خالہ زاد بھائی آئے تھے، 10 منٹ اس طریقے سے پورے مہینے میں نوٹ کر کے بعد میں آفس کو بھیج دیتے تھے کہ دیکھو اس مہینے میں نے تقریباً 2.5 گھنٹے اپنا کام کیا ہے، اس کے پیسے ہماری تنخواہ سے کاٹ لیے جائیں۔ کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہمارے مال میں 1 پیسے حرام کی یا 1 پیسے غلط کی آمیزش نہیں ہے۔ دور نازک ہے، کہیں نہ کہیں سے غلط کی آمیزش ہو جاتی ہے، چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص متقی ہو، پرہیزگار ہو اور بہت پابندی سے وہ اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنی ملازمت کو ادا کرتا ہو، اس کے باوجود 100% نہیں 1000% اس بات کا امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں سے شیطان نے غلط ملا دیا ہوگا۔ اس لیے اب ایک کام کرو، جو حرام مال ہے یاد رکھیے گا، جو لوگ رشوت لے رہے ہیں، بینک کا انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ چاہے جتنا پیسہ زکوٰۃ میں دے دیں ان کا مال پاک نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ گندے مال کو صاف نہیں کرتا، زکوٰۃ صاف مال کو صاف کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ٹھیک ہے لیتے رہو جیسے غیروں کے ہے، جو چاہے کرو، جاگرن کر دو، گنگا اشنان کر دو، سارے پاپ دھل گئے۔ یہ اسلام ڈھکوسلوں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ ہم نے جو مال حلال بالکل صاف ستھرا کمایا پھر بھی گندا ہے، اس کے باوجود حکم دیا گیا کہ آپ ان کی زکوٰۃ لیجئے۔ زکوٰۃ سے 2 فائدے ہوں گے، ان کا مال بھی پاک ہوگا اور ان کا نفس بھی پاک ہوگا۔ تطہرہم وتزکیہم، نفس کی پاکی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ سے وابستہ کی ہے۔ خیر اب آگے اس سلسلے سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ 3-4 باتیں ایک ایک کر کے باتیں چل رہا ہوں میں، بالکل اکیڈمک انداز میں، جیسے مدرسے میں پڑھاتا ہوں ایسے ہی پڑھاتا ہوں بچوں کو، نوٹس لے کر کے ویسے آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ اب آگے آ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ حکم جب دیتے ہیں، اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اسی کو لے لیجئے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت سمجھ لیجئے آپ موٹی موٹی، نمبرنگ میں نمبر 3 پر آ جائے گی، الف لام میم نمبر 1، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہیں پر مل جائے گی آپ کو۔ وہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے۔ اللہ کا نظام یہ کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے، یہاں پر بھی اور جہاں جہاں اللہ نے، اسلام کا اور غیر اسلام کا فرق سمجھیے جلدی سے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ میاں تمہارے پاس جتنی بھی دولت ہے، تمہارے پاس جو بھی سرمایہ ہے، غیر کیا کہتا ہے؟ وہ ہمارا ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہارا نہیں ہے۔ نہ، اسلام کہتا ہے تمہارا نہیں ہے، نہ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، نہ تم نے اپنی تعلیم سے کمایا ہے، نہ تم نے اپنے خاندانی حسب نسب سے کمایا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، فلسفہ سمجھیے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ظاہری طور پر تم محنت کرتے ہو، دنیا محنت کرتی ہے۔ اگر محنت پر ملتا تو مزدور کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا۔ اگر تعلیم مال کے لیے ضمانت ہوتی تو ہر تعلیم یافتہ آدمی امیر ہوتا۔ لیکن آج کتنے تعلیم یافتہ بچے ہیں ای رکشہ چلا رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور ان کے نوکری کر رہے ہیں جو ان سے کم تعلیم یافتہ ہیں۔ تو تعلیم مال کمانے کا ذریعہ ضرور ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ محنت ذریعہ ضرور ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم خاندان میں پیدا ہو گئے زمیندار صاحب کے یہاں، یہ اللہ کا کرم، میرا کیا کمال ہے؟ وہ چاہتا کسی فقیر کیا پیدا کر دیتا، کسی جھوپڑی میں پیدا کر دیتا۔ تو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہماری کسی کمال کی وجہ سے نہیں ملا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن سے غلط فہمی کو دور کرتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں اب خرچ کرو، تاکہ تمہارے ذہن میں کبھی یہ غلط فہمی نہ ہے کہ اپنا مال دینا پڑ رہا ہے۔ اپنا مال دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ابا نے مجھے 500 روپے دیے، بعد میں چھوٹے بھائی کا فون کیا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، تو ابا نے کہا اچھا سنو، اس 500 میں 200 تم لے لینا اور تھوڑے پیسے چھوٹے بھائی کو دے دینا، اس کا فون آیا تو اس کو بھی ضرورت ہے۔ اب اگر میں نہ دوں تو میں گنہگار ہوں، میں اپنا پیسہ تھوڑی میرے باپ کا ہے۔ اب میرا باپ مجھے ڈانٹے گا کہ تم سے تھوڑی کہا تھا اپنا پیسہ میں نے دیا تھا اس میں سے دے دے، تم جو کماتے ہو اس اپنے پاس رکھو، میں نے اس میں تھوڑی دینے کے لیے کہا تھا۔ تو اسلام کا نظام یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں تمہارے پاس جو کچھ ہے سب میرا دیا ہوا ہے۔
اب اللہ حکم دیتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں سب دے دو، پیغمبروں سے تقریباً یہی کہا، حضور سے ہی کہا سب خرچ کرو، اور جو بڑے درجے کے صحابہ تھے سب خرچ کر دیا، لیکن ہم پر اللہ نے رحم فرمایا تم اپنا کام کرو، خرچے پورے کرو، عزت سے رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، پھر اگر بچے، پہلے نہیں دینا ہے، اگر بچے پھر اس کا ایک نظام بنائے، کتنا بچے اتنا بچے، اور اس پر سال گزرے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس یہ 5 لاکھ روپے سال بھر رکھے رہے، تم نے اس کو خرچ نہیں کیا، اس کا مطلب اس کی تمہیں ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں سب خرچ کر دو، نہ، اللہ نے کہا نہیں، پھر بھی تمہارا مال رکھو اپنے پاس، اس میں صرف 2.5% خرچ کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ہماری غلط فہمی کو دور کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اللہ میاں پیسہ خرچ کر دیں گے تو کم ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ دیکھو اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، اب کیسے بڑھاتے ہیں اس کو سمجھیے آپ۔ کبھی آپ تصور کریں گے اگر آپ کے غیر مسلم دوست ہوں تھوڑے بہت، اور ذرا کبھی ان سے بیٹھ کر کے گفتگو کریے گھریلو زندگی، ان کا راشن ناپیے، مہینے کا اپنا راشن ناپیے، روزانہ کے ان کے خرچے ناپیے، اپنے خرچ ناپیے، تو پتہ چلے گا کہ ان کا جو مہینے کے خرچ 50,000 روپے کا، وہ ہمارا کام 10,000 میں ہو جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک غلط فہمی اور دور کری کہ مال خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں بڑھ جائیں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب برکتیں بڑھیں گی تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان برکتوں کی وجہ سے تمہارے مسائل جو غیروں کے کروڑوں میں حل ہونے، تمہارے لاکھوں میں ہزاروں میں اللہ حل کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، عمر کی برکت، مال کی برکت یہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ مال کی برکت پر بات کریں گے، لیکن اللہ نے ہم کو سمجھایا کہ نہ، گھبراؤ نہیں، تمہارا جو کام 100 روپے میں ہوتا تھا وہ کام 97.5 میں ہو جائے گا، اور اب اس سے اچھا ہوگا۔ اور اس کے لیے ہزاروں واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، اس وقت واقعات کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے، لیکن یہاں پر چونکہ بات میں نے خرچ کرنے والی کہی ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات ہے کیا چیز، برکت کسے کہتے ہیں۔ صدقے کو اللہ رب العزت نے، اللہ کا جب غضب آتا ہے تو احادیث میں ہم کو بتلایا گیا کہ خدا کے غضب کو ٹالنے والی، خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز نہیں بنائی، اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی، ایک چیز بنائی ہے۔ پہلے وہ حدیث سن لیجئے تاکہ سمجھ میں آئے کہ صدقہ، زکوٰۃ کتنی طاقتور چیز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ پروردگار تو نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرشتوں کا اللہ سے مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، آگ پیدا کی ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا آگ سے بھی زیادہ طاقتور تو نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ کہتا ہاں، پانی پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، ہوا پیدا کی ہے جو اسے اڑا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کیا تو نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، وہ بنی آدم کا صدقہ ہے، وہ بنی آدم کا صدقہ ہے جو اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کا غضب ٹل جاتا ہے۔ اور آپ نے احادیث میں بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ ایک انسان کو اس کی عبادت وہاں تک نہیں پہنچا سکی جہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے انسان پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، اب وہ شرط میں پہلے بتا دوں، اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دوں۔ وہ شرط کیا یہاں پر اللہ نے رکھی کہ زکوٰۃ ایسے خرچ کی جائے، صدقہ ایسے کیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے کیا کیا جا رہا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ شرط ہے۔ ہر صدقہ اللہ کے غضب کو نہیں ڈالتا، اللہ کے غضب کو نہیں ٹھنڈا کرتا۔ وہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے جو اتنی خاموشی سے کیا جائے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔
آگے جلدی سے آ جائیے. صدقہ کرنے کا اور فائدہ کیا ہے؟ ایک تو جلدی سے بتا دوں، میں غالباً موسیٰ علیہ السلام کی بات. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے لوگوں، انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، دنیا میں مال رہے گا تو موت کے وقت تکلیف ہوگی، اس لیے کہ دل تمہارا یہیں رہے گا. اپنے مال کو جلدی جلدی اوپر بھیج دو تاکہ موت کے وقت تمہیں تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ مال تمہارا وہاں ہے، تم وہیں پہنچ رہے ہو. حضور پاک علیہ السلام نے بھی اسی حوالے سے ارشاد فرمایا. صحابہ سے پوچھا تم میں کس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے مال کے مقابلے میں وارثوں کا مال پسند نہیں ہے. تب رسول پاک نے فرمایا جو تم نے اللہ کے یہاں بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم نے بچا کے رکھا وہ تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا تھوڑی. جس کو اپنا سمجھ رہے وہ اپنا نہیں ہے، جو پہلے اوپر بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے. اس لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ اسلام کا عظیم رکن ہے. نماز کے بعد فرضیت کے اعتبار سے نمبر 2 پر زکوٰۃ کا نام ہے. اہمیت کے اعتبار سے تو الگ مسئلہ ہے، وہ اہمیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا ہے، فرضیت کے اعتبار سے روزے کا ہے. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے لیکن زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، مالداروں پر، لیکن روزہ سب پر فرض ہے. بیماروں کو چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے زکوٰۃ کے حوالے سے خدا کے واسطے علماء کے پاس بیٹھیے اور بیٹھ کر کے علماء کے سامنے اپنی پوری حالت رکھیے اور پھر ان سے پوچھیے زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں، اور جو علماء بتائیں اس میں 2 روپے بڑھا کر کے ادا کریے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور نوازے. ورنہ یاد رکھیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے. ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ترکی میں زلزلہ آیا، رات کو جتنے لوگ سوئے تھے سب کے پاس مکان تھا، سب کے پاس کاروبار تھا، سب کے پاس گرہستی تھی، بہتوں کے پاس گاڑیاں تھیں، بہتوں کے پاس سونے چاندی کے خزانے تھے، ذخیرے تھے، بہتوں کے پاس 10 سال کا بینک بیلنس تھا. صبح جب اٹھے تو زیرو تھا، کچھ نہیں تھا. صبح کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی چیز پر ہم ناز نہ کریں، اللہ نے جو دیا جلدی جلدی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب آگے آ جائیے زکوٰۃ کے جو اسلامی ایک ترتیب ہے، اللہ کرے جلدی سے میں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. زکوٰۃ کی اسلامی ترتیب کیا اس کو سمجھتے چلے. سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ آپ انفرادی طور پر نہیں ادا کریں گے، اجتماعی طور پر ادا کریں گے. زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ جو میں نے پہلے بتایا، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ سماج سے غربت ختم ہو جائے، غریب کم ہو جائیں، سب مالدار ہو جائیں. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں مجھے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، زکوٰۃ دیتے دیتے غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو پتہ چلا اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہم نے فراموش کر دیا ہے. اب سب سے پہلے آ جائیے، زکوٰۃ اجتماعی نام ہے، انفرادی نہیں ہے. اجتماعی کیسے کریں گے؟ اب میں اس کو بتا دوں جلدی سے. نمبر 2 پر پھر اس کے بعد بتاتا ہوں. اجتماعی اور نمبر 2 ایک ترتیب دی ہے شریعت نے. سب سے پہلے ہماری زکوٰۃ کے مستحق ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں. صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے اوپر یا ہمارے نیچے ہیں. ہمارے اوپر کا مطلب ہماری والدہ ہیں، ہمارے والد ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، نانی ہیں، نانا ہیں، یہ نہیں ہے. اور نیچے کا مطلب ہمارا بیٹا ہے، پوتا ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے. یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں. باقی ہماری زکوٰۃ دائیں بائیں پوری طرح جا سکتی ہے. بھائی کو، بہن کو، چچا کو، بھتیجے کو، ماموں کو، خالو کو، سب کو جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ غریب ہوں. اب 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. تو اب آ جائیے، زکوٰۃ اگر اس طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز غربت کا خاتمہ ہوگا. پہلی چیز ہم یہ کریں کہ گھر کے بڑوں کو جمع کریں. بھائی سب لوگ جمع ہو جاؤ. ایک دن طے کر لیا بھائی زکوٰۃ کا نظام بنانا ہے. سب لوگ جمع ہو گئے گھر میں، چچا ہو، خالو ہو، دادی ہو، نانی، سب جمع ہو گئی. سب لوگ اپنی زکوٰۃ بتاؤ کتنی ہوئی. سب نے زکوٰۃ بتائی، سب سے کہا گیا ہے جمع کر دیجیے. گھر میں زکوٰۃ سب نے جمع کر لی. 50,000 کسی نے، 25,000 کسی نے، 1 لاکھ، جس کی جو حیثیت ہے. پتہ چلا 20 لاکھ روپے ہمارے خاندان کی زکوٰۃ جمع ہوئی، بنی، ہمارے پاس آئی. اب میں نے مشورہ کیا اپنے خاندان میں کتنے بچے ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے بچے ہیں جو بے روزگار ہیں خاندان میں. پتہ چلا 5 بچے نکلے، 6 بچے نکلے. ان کو موٹی رقم دی گئی. اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے ایک مسئلہ جو ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے غربت کیوں نہیں دور کر پا رہے ہیں.
شریعت کیا کہتی ہے؟ مثال کے طور پر میری زکوٰۃ 50,000 روپے نکلی، ہم ایک طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 50 لوگوں کو بلائیں، 1,000 روپے دے دیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ 1,000 روپے پانے کے بعد پھر وہ فقیر کا فقیر رہا۔ تو شریعت ہم سے کہتی ہے تم 50 لوگوں کو زکوٰۃ مت دو، تم 5 لوگوں کو لے لو، ان کو 10,000 روپے دے دو، 45 سے کہو بھیا اگلے سال آنا، جیسے کر رہے ہو ویسے کرو، مر تو نہیں جا رہے ہو نا، اور 1,000 روپے میں دیں گے تو تاج محل بنا نہیں پاؤ گے، تو تمہیں ہم نہیں دیں گے اس سال۔ ان 5 لوگوں کا سلیکشن کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں سب نے مشورہ کیا اور پتہ چلا یہ ذہین، محنتی، ایماندار، باصلاحیت بچے ہیں، ان کی مدد کر دی جائے گی، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ان کو 10,000 روپے دے دیے، جاؤ سبزی کا ٹھیلا لگاؤ، پھل کا ٹھیلا لگاؤ، چائے بیچو، جوس بیچو، جا کر کے ای رکشہ نکلوا دیا، مینول رکشہ نکلوا دیا، کچھ کرو جا کر کے، اب اگلے سال پیسہ مانگنے مت آنا، اب اگلے سال دوسروں کو ہم دیں گے۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں پہلا کام اجتماعی ہے، اور دوسرا کام خاندان سے آپ شروع کریں گے، باہر نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ اور جن خاندانوں نے ان چیزوں کو شروع کیا، اللہ کا شکر آج ہم سے آپ سے بہت آگے ہیں۔ میں جلدی خالی مثال دے رہا ہوں، کانپور کی ایک برادری شمسی برادری ہے، یعنی شاید بساتی بھی کہتے ہیں، سندھی مسلمان ہیں، وہ مراد آباد میں بھی ہیں، آگرہ میں بڑے پیسے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا نظام بنا رکھا، پہلے اپنی زکوٰۃ صرف شمسی برادری کو، آپ بھی کریے، کسی نے منع کیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ گجرات میں ایک برادری میمن، ایک چلیا، انہوں نے نظام بنایا کہ نہ پہلے زکوٰۃ اپنے خاندان میں، اور یہ شریعت کا حکم ہے، یہ کوئی میری بات نہیں، شریعت کہتی ہے کہ آپ زکوٰۃ پہلے خاندان میں دیجئے۔ اب پتہ چلا کہ اس طریقے سے ہم زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز زیادہ دن نہیں، 25 سے 30 سال، میکسیمم 40 سال کا ریشیو ہے، ہر خاندان مالدار ہو جائے گا، 40 سال میکسیمم ہر خاندان مالدار ہو جائے گا، لیکن بشرط ہے کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پر ہو، اور زکوٰۃ اتنی ہو کہ وہ کوئی روزگار کر سکے۔ وہ ہر سال ہمارے سامنے کھڑا رہتا، نہ اب اگلے سال تم نے شکل مت دکھلانا۔ اب اگر ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے تو پھر ہمارے عزیز ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار اور دوست ہیں، پڑوسی ہیں، وہاں تک ہم دیں، وہاں کوئی نہیں، اس کے بعد تب زکوٰۃ باہر جائے گی ہماری۔ اب وہ کہہ رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم خاندان میں نہیں دیتے، کیوں؟ خاندان میں چپخلیش ہوتی ہے۔ ہاں ان کو کیوں دیں گے؟ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خاندان میں دینے میں دوہرا اجر بھی دیتے ہیں، چونکہ دل کو مار کے دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو، اس کی خیر خواہی اتنی آسان نہیں ہے، نفس کو توڑنا پڑتا ہے اس کے لیے، اور اللہ کا، اس کے رسول کا حکم سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ حکم سامنے آتا ہے تو نفس ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کہتے چلو تم نے اپنے نفس کو میرے لیے توڑا، اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، تم اس کے کام آئے، دوہرا اجر لے جاؤ مجھ سے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور رشتہ داری نبھانے کا۔ لیکن وہاں یہ چیز یاد رہے جو پہلے میں نے بتا دیا تھا آپ کو، جلدی پتہ نہ چلے کس کو دیا جا رہا ہے، اعلان نہ ہو خاندان میں، ورنہ اکثر تو اعلان ہوتا ہے، میں نے ان کو کاروبار سے کروا دیا، ہمارا بھتیجا تھا، یتیم تھا، جو دکان، کیوں بتانے کیا ضرورت ہے یار؟ اللہ کے لیے کیا نا، ختم مسئلہ، خاموش رہو۔ تم نے کیا تو اپنے آخرت کے لیے کیا نا، ہمارے لیے تھوڑی کیا ہے، تو پتہ بھی نہ چلے۔ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہر صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا نہیں کرتا، وہ صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے جو خاموشی سے دیا جائے، سامنے والے کو پتہ نہ چلے، اور آپ کو لگتا آپ دیں گے پتہ چلے گا تو کسی ایسے کے ذریعے کروائیے جس کے ذریعے سے اس کو احساس نہ ہو کہ میرے چچا نے میری مدد کی ہے۔ آپ سامنے مت آئیے، راستے تلاش کریے، 20 راستے نکلیں گے، کہیں سے اس کی مدد کر دیجئے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اب آگے جلدی سے ایک چیز اور بتا دوں، میرے پاس 3-4 منٹ بچے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ سمجھ لیجئے، اس میں ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں تحقیق شرط ہے، آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے، غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، ورنہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کتنے غیر مسلم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لال لال رومال اوڑھے ہوئے ہیں، پھٹی پرانی قمیص پہنے ہوئے، پھٹا پرانا تہبند پہنے ہوئے، اور گھر گھر جا کر پیسہ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ پکڑے گئے۔ آپ ان کو زکوٰۃ مت دیجیے، آپ ان کو 5-10 روپے دے کر رخصت کریے۔ کتنی عورتیں ہیں، خدا جانے مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان ہیں، لیکن جمعے کے دن دیکھیے باہر نقاب ایسا اوڑھ کے بیٹھیں گی کہ خاندانی مسلمان بھی اتنا مضبوط نقاب نہیں اوڑھتے ہیں،
اور نام پوچھیے تو کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ٹینا کسی کا مینا نام نکل رہا ہے. تو آپ کے لیے ضروری تحقیق شرط ہے. اگر آپ نے ایسے کسی کو 100 روپے بھی زکوٰۃ کی نیت سے دیے وہ زکوٰۃ میں نہیں شامل ہوں گے. ہاں آپ کو پتا ہے کہ واقعتاً مستحق ہے تو ضرور دیجیے, ورنہ ان لوگوں کو ضرور دیجیے جو 4 5 10 روپے دے کر رخصت کر دیے. ٹھیک, غریب تو ہیں, جھڑکنا منع ہے ان کو. اور آگے میں جلدی سے بتا دوں, کتنا ہو گیا 18 16. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ زکوٰۃ کے نظام کتنا مضبوط ہے. جلدی بہت ساری چیزیں کہنی تھی لیکن وقت کم ہے, اللہ توفیق دیں گے اگلے ہفتے کر لیں گے. ہندوستان کی کل آبادی موٹا مسلمانوں کی 20 کروڑ کی ہے. ہم مانتے ہیں سب غریب فقیر لائمار بھوکے ننگے پیاسے بے گھر مجبور محتاج مسکین, لیکن 1 کروڑ تو مالدار ہیں. اس سے زیادہ ہی ہے, میں کم سے کم پہ آ رہا ہوں. یعنی 20 کروڑ میں 19 کروڑ غریب ہیں, 1 کروڑ مالدار ہیں. 1 کروڑ کا مطلب ہو گیا 5%. اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں 10,000 روپے بھی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے یہاں, اور 10 لاکھ روپے بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں. ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں. 25-50 ہزار تو ماشاءاللہ ہر آدمی نکالتا ہے جو صاحب حیثیت ہے. لیکن اگر بہت کم ریشیو کر کے نکالا جائے کہ 1 کروڑ مسلمان جو مالدار ہیں اس میں سب نے 50 ہزار روپے زکوٰۃ نکالے تو پتہ چلا وہ کتنی زکوٰۃ نکلی. 50,000 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالی مسلمانوں نے. 50,000 کروڑ. اور 50,000 کروڑ روپے زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے سسٹم بتایا اس سسٹم سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہر سال 1 کروڑ مسلمانوں کو 50 ہزار روپے دے کر روزگار سے لگا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہر سال 1 کروڑ مسلمانوں کی غربت دور کر سکتے ہیں. اور اگر اس سسٹم سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو 20 کروڑ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ 20 سال, میں نے تو 40 سال بتائے تھے آپ کو, لیکن اگر اس سسٹم سے کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 20 سال لگیں گے, پوری مسلم امت کی غربت ختم ہو جائے گی. ہر مسلمان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ برادران وطن سے کہیں گے آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ نظام ہم پیش کریں. جب یہ نظام ہم پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ملک میں خیر کی ہوائیں بھی چلیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن جلدی سے آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں, اس کام کو جلد از جلد شروع کریں. آپ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم شروع کریں. ٹھیک, ہماری سوسائٹی ہے ماشاءاللہ, آپ یہاں بھی دیں, لیکن میں آپ کو دوسری مثال دے رہا ہوں. بعض علاقوں میں اور یہ کام نہیں شروع کریں گے تو حالات اچھے نہیں ہوں گے. ہماری بہت سی بچیاں جو غیروں کے ساتھ چلی گئیں اس میں بہت سارے اسباب ہیں. ایک وجہ غربت بھی ہے. گھر میں فاقہ ہو تو غیرت نہیں دیکھی جاتی. ایک دوشیزہ نے پھر باندھ لی ہے گھنگرو, گھر میں فاقہ ہو تو غیرت نہیں دیکھی جاتی. لیکن ہماری غلطی تھی, ہم نے اس اتنے عظیم نظام کو نہ سمجھا نہ اس کو نافذ کیا. آپ جس علاقے کے بھی رہنے والے ہیں, مسجد کمیٹی کے لوگ ایک کام کریں, اپنے علاقے کے جتنے مسلمان غریب ہیں جو آبادی ہے وہاں جا کر کے بھائی تمہاری جو ضرورت ہے پریشانی ہے امام صاحب کو بتا دو. آ کر کے میں ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں جو بعض علاقوں میں شروع کیا گیا. اب آپ کہیں گے کون دفتر کھولے, کون آفس بنائے, کون کس کو اپوائنٹ کرے, اس کی تنخواہ کہاں سے آئے گی, وہ سب چھوڑیے, وہ بعد میں ہوتا رہے گا. ایک آسان شکل بتا رہا ہوں جو بعض علاقوں میں شروع کی گئی اور اللہ کا شکر بہت سے لوگوں کی مدد ہوئی. وہاں اعلان کرایا گیا, لوگوں کے گھر جا کر کے خبر لی گئی اور ان سے کہا گیا اگر آپ کے بچے کی فیس نہیں ہے, آپ کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہے, آپ کے گھر میں راشن نہیں ہے, آپ کے یہاں رضائی نہیں ہے, کوئی دقت ہو امام صاحب سے بولو جا کر کے. امام صاحب سے کہا گیا امام صاحب آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ جو آدمی اپنی پریشانی لے کر کے آئے اس کو نوٹ کر لو. بس جمعے کو وہ لوگ کرتے کیا ہیں, امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں بھائی 10 لوگوں کے تقاضے آئے ہیں, ایک بچہ اس کی فیس جانی ہے, ایک گھر میں راشن جانا ہے, ایک بچے کے دوا کے پیسے چاہیے. جو لوگ تعاون کرنا چاہیں بعد میں بیٹھ جائیں. اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اس اعتبار سے جب ہر محلے میں کام شروع کیا گیا تو جو تعاون کر رہا اسے پتہ نہیں کس کے بچے کی فیس جانی ہو, امام صاحب جانتے ہیں, امام صاحب دل میں رکھتے ہیں. کسی کو نہیں پتا ہے کہ امام وہ امام اور اس کا معاملہ ہے بس. اور بھائی میرے 500 لے لو, میرے 1000 لے لو, جتنے پیسے آئے امام صاحب خاموشی سے گئے, ان گھروں کو پیسے پہنچا دیے. آپ دفتر نہ بنائیے, یہ کام تو کر سکتے ہیں آپ.
اس کام کو جتنی جلدی شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، وہ جو محنتیں کر رہے ہیں ہماری بچیوں کو برگرا کر بہکا لے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس معاملے میں ان کو ناکامی ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، زکوٰۃ جیسے عظیم نظام کی قدر کریں اور اس کو جلد از جلد نافذ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سماج سے جو برائیاں ہیں، جو غربتیں ہیں، وہ دور ہوں، اور مسلمانوں کا جو ایک سماجی نظام ہے وہ دنیا کا بہترین نظام سامنے آ سکے۔ گجرات میں فساد ہوا، لیکن اس کے باوجود وہاں مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے، ہزاروں فسادات ہوئے، مسلمان دوبارہ اجڑے اور پھر آباد ہوئے، اجڑے اور پھر آباد ہوئے۔ اتنی بار دنیا میں کوئی قوم نہ اجڑی نہ آباد ہوئی ہے، یہ برکت صرف زکوٰۃ کے نظام کی ہے۔ وہ قیمتی نظام اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔